گیا یہ بات سمجھانے کے لیے. تو یہ جو فضیلت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لٹمس ٹیسٹ آف ایمان صحیح مسلم 240، علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، بخاری مسلم دونوں میں حدیث. اور تیسری ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، غدیر خم کی حدیث. یہ 3 ٹاپ آف دا لسٹ فضائل ہیں، ویسے تو بہت زیادہ ہیں. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ ذخیرے احادیث میں سب سے زیادہ احادیث جس شخص کی فضیلت میں ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تو اب اس ماحول کے اندر اجتہادی خطا والا جو ہم نے ایک دعوت کو لانچ کرنے کے لیے حکمت اڈاپٹ کی ہے، آپ اس حکمت کو سمجھیں. اب اس خطا کے حوالے سے بھی تھوڑی ڈسکشن ہو جائے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے متفق علیہ، اور بخاری میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812. مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران یا غزوہ خندق میں خندق کھودتے ہوئے، ان دونوں میں سے کوئی ایک موقع تھا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پتھر لا رہے تھے تعمیر کے لیے، یا پتھر اٹھا رہے تھے. باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھاتے تھے، سیدنا عمار ابن یاسر 2 پتھر. اتنا ان کا ایمان کا جذبہ. ظاہر ہے کہ جس کے جینز کے اندر ایمان ہو، جس کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہوں، سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما و علیہم السلام، اسلام کے پہلے شہید جنہوں نے ابو جہل کی تکلیف اٹھائی، تو ان کا بیٹا پھر یہی ہوگا نا. بلکہ یہ حدیث تو سٹارٹ ہی بڑے زبردست انداز میں ہوتی ہے. عبداللہ بن عباس اپنے بیٹے علی کو بھیجتے ہیں، ان کے بیٹے کا نام بھی علی تھا، اور ایک اور تابعی کو کہ جاؤ ابو سعید خدری سے جا کے ان کی حدیث سنو. وہ حدیث جو بیان نہیں کرنی چاہیے پبلکلی، یہ کہتے ہیں نا بیان نہیں کرنی چاہیے. اور عبداللہ بن عباس تو حدیثیں سنوائی وہی کرتے تھے. چلیں انہوں نے کہا ان سے حدیث سنو. ابو سعید خدری تو ان 7 صحابہ میں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں. آگے وہ بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے، بھی سینکڑوں حدیثیں ان کو یاد ہیں. تو انہوں نے نہیں پوچھا کہ کیڑی حدیث سنن آئے ہو، ان کو بھی پتا تھا وہی والی جو انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں، اور آپ کے علماء نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں وہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ حضرت ہمیں ابن عباس نے بھیجا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جا کے ابو سعید سے ان کی حدیث سنو. ابو سعید کو تو سینکڑوں ہزاروں حدیثیں یاد ہیں. انہوں نے پوچھا کیڑے علی، تو انہوں نے کہا کہ سنو. پھر انہوں نے یہ حدیث شروع کی کہ اس طریقے سے تعمیر کا موقع تھا، سب لوگ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے، اور عمار ابن یاسر 2 پتھر. تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جو ہے ان کے سر اور داڑھی سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہا، وائے عمار، اے سمیہ کے بیٹے، افسوس، یعنی تو کتنی اسلام کے لیے خدمت کر رہا ہے، افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. اب یہ بڑے سخت الفاظ ہیں صحیح بخاری میں 2812 کہ سیدنا علی کے سپورٹر سیدنا عمار بن یاسر اور ان کی جماعت کو نبی علیہ السلام نے کہا جنت کی طرف اور اللہ کی طرف بلانے والی جماعت، اور ان کے مخالفین کو یعنی اہل صفین کو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت. اور پھر ساتھ کہا باغی، پولیٹیکل ٹرم میں بغاوت. یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام سے باغی ہو گئے تھے، یعنی پولیٹیکلی خلیفہ برحق کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، جس کی اطاعت واجب تھی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت سورہ نساء کی آیت نمبر 59، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. تو یہ حدیث ہے جی. اور یہ حدیث جب پریکٹیکلی سامنے آئی جنگ صفین میں سیدنا عمار بن یاسر شہید ہوئے،